إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. آج پوری دنیا مصائب اور پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے. کہیں قتل و غارت کا بازار گرم ہے تو کہیں ڈکیتی چوری کا دور دورہ ہے, کہیں اغوا برائے توان ہے تو کہیں زنا کی لعنت ہے, کہیں بھوک و غربت کی اندھیری ہے تو کہیں ظلم و ستم کی چکی میں انسانیت پس رہی ہے, کہیں کفار مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. جانوروں کو مارنے پر دنیا چیخ اٹھی ہے مگر مسلمانوں بچوں کے ذبح ہونے پر چیخوں پکار کی بلند آواز کرنے والے نظر نہیں آتے. قبروں پر سجدے کرنے والوں, کہیں قبروں پر طواف ہو رہے ہیں, کہیں قبروں کا سجدہ ہو رہا ہے, کہیں پیروں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جو ایمان لائے اور پھر شرک نہ کریں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. شرک اکبر وہ جرم ہے جو تمام بربادیوں کا سبب ہے. افسوس آج اکثریت جرم کا شکار ہو چکی ہے. کہیں قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں, کہیں قبروں کا طواف ہو رہا ہے, کہیں مردوں کو داتا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. پیدا اللہ نے کیا ہے, سجدہ غیر اللہ کو کر رہے ہیں. رزق اللہ نے دیا ہے, مردہ داتوں کو مان رہے ہیں. بیٹا اللہ نے دیا ہے, نام پیر دتا رکھ رہے ہیں. جانور اللہ نے پیدا کیا ہے, ذبح غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ کی لعنت برستی ہے کس پر؟ اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں سن لو, تم پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. لوگوں عزت چاہتے ہو, ذلت سے باہر نکلنا چاہتے ہو, آؤ قرآن تمہیں طریقہ سکھا رہا ہے. اور یہ آیت کھول کے بتا رہی ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم غالب رہو گے. شرط کیا ہے؟ اگر تم مومن رہے, وگرنہ اگر حالت شرک میں موت آ گئی تو ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہوگا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے. یہ اولاد آدم میں سے انتہائی شریر قبیلے ہیں جو انسانوں میں سے ہی ہیں، اولاد آدم میں سے ہی ہیں. ایک نیک بادشاہ ذوالقرنین کے دور میں یہ فسادی قوم کی صورت میں ظاہر ہوئے. اپنے مکان سے نکلتے اور قرب و جوار کے اندر تباہی بربادی کا سماں برپا کر دیتے. ان کے پڑوسیوں نے جن پر یہ حملہ آور ہوا کرتے تھے اس بادشاہ سے درخواست کی کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیجئے، کوئی آڑ بنا دیجئے جن کی وجہ سے ہم ان کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں. اس نیک بادشاہ نے ایک دیوار قائم کی جس کا ذکر اللہ کی کتاب اس کی خبر ہمیں دیتی ہے. مالک فرماتا ہے ثم اتبع سببا، وہ ایک راہ کے پیچھے چلا، ایک راستے پر چلا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا. وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، وہاں پر اس نے ایک قوم کو پایا جو کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے. ان کو سمجھایا جانا بیکار تھا کہ وہ کسی بات کو نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا. لوگوں نے کہا اے بادشاہ یہ قوم بڑی فاسد ہے، زمین میں فساد برپا کرتی ہے، ہم تیرے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ چندہ اکٹھا کر کے تجھے دیتے ہیں، اس سے تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے، ہمارے اور ان کے درمیان ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک آڑ بنا دے. تو وہ اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا تمہارے چندوں کی مجھے ضرورت نہیں، اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، اللہ نے جو اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت کچھ ہے، افرادی قوت سے میری مدد کرو، لیبر مجھے فراہم کرو، افرادی قوت میرے لیے لے کر آؤ، میں تمہارے لیے اس دیوار کو بناؤں گا. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے، جو قدرت مجھے دی ہے وہ میرے لیے بہت ہے، تم لیبر کو لے کر آؤ، افرادی قوت کو لے کر آؤ. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند باندھ دوں گا. آتونی زبر الحدید، لوہے کی شیٹ لے کر آؤ، لوہے کے تختے لے کر آؤ. حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. اس نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا جہاں سے یاجوج و ماجوج نکل کر اپنے پڑوس کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس کے درمیان اس نے کہا آگ دہکاؤ. وہ لوہے کی شیٹ اس میں رکھ دی گئی اور جب وہ بالکل برابر ہو گئے تو کہنے لگا کہ اب یہ سرخ ہو چکے ہیں، اب میرے پاس پنگلا ہوا تانبا لے کر آؤ. تانبا ایک دھات ہے، یہ پنگلی ہوئی لے کر آؤ، میں اس کو اس کے اوپر ڈال دوں گا.
فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وہ لوہے کی شیٹ اس آگ میں رکھ کے وہ دیوار بنا دی، وہ بند بنا دیا. جب وہ سرخ ہو گئی اس کے اوپر پنگلا ہوا تانبا ڈال دیا. پھر وہ یاجوج و ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پہ چڑھ جائیں، اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ ہی کر لیں، نقب ہی لگا لیں. اہل علم کے راجح قول کے مطابق ذوالقرنین ایک مومن اور نیک بادشاہ تھا. ذوالقرنین اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک سفر اس نے کیا اور اس جگہ تک پہنچا جہاں پر شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج غروب ہوتا. یاجوج و ماجوج ہیں کون؟ جس طرح طالوت اور جالوت عجمی نام ہیں، اسی طرح یاجوج اور ماجوج عجمی نام ہیں. یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان کا تعلق انسانیت سے ہے، بشر ہیں. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پہ تھے. اللہ کے حبیب علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان کچھ گیپ، کچھ فاصلہ ہوا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرآن حکیم کی 2 آیات کی تلاوت فرمائی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو، اور یاد رکھو قیامت کا زلزلہ بہت ہولناک چیز ہے. قیامت کا زلزلہ بڑا شدید ہے. قیامت جب برپا ہوگی، اس کا برپا ہونا، اس کا قائم ہونا یہ بڑا شدید ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے، یہ حال ہوگا، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. اللہ نے ماں کے دل میں بڑی محبت رکھی ہے، ماں کے دل میں بڑی محبت رکھی ہے. جب بچہ بھوک سے بلکتا ہے، تڑپتا ہے، اس وقت ماں کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ اپنے اس بچے کو اٹھاتی ہے اور اس کو دودھ پلاتی ہے. ماں کو اتنا خیال بڑے بچوں کا نہیں ہوتا جتنا دودھ پیتے بچے کا ہوتا ہے. اس کی محبت، اس کا پیار، وہ بڑی محبت سے اس کو طہارت بھی کرواتی ہے، اس کو دھوتی بھی ہے، اس کی گندگی بھی صاف کرتی ہے. اس بچے سے اس کو اللہ نے اس کے دل میں بڑا پیار ڈالا ہے. اور قیامت اتنی ہولناک ہے کہ دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے ہوئے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اسے اس کی بھی فکر نہ رہے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی اس کے خوف سے، اس کی شدت سے، اس کے ڈر سے. اس قیامت کا برپا ہونا اتنا شدید ہے. اور آپ دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں. وما هم بسکارى، وہ نشے میں مدہوش، جن کو اپنی کوئی ہوش ہی نہیں ہے، بظاہر آپ کو نظر آئیں گے یہ نشے میں مدہوش ہیں. وما هم بسکارى، حقیقت میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا. حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا ننگے، بغیر ختنہ کے، سیدہ کائنات کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اور مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی. فرمایا عائشہ اس دن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا، کسی کو یہ فکر ہی نہیں ہوگی کہ میں دوسرے کی طرف دیکھ لوں.
باوجود سب ننگے ہونے کے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی. ہر کسی کو فکر ہوگی تو اپنی جان کی فکر ہوگی. مالک فرماتا ہے کہ آپ دیکھو گے لوگ ایسے جیسے نشے میں مدہوش ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. صحابہ کرام نے جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، جس طرف سے آواز آ رہی تھی، اپنی سواریوں کو تیز کیا اور امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ دن کیسا ہوگا، قیامت کی وہ گھڑی کیسی ہوگی، قیامت کا وہ دن کیسا ہوگا. اس دن آدم علیہ السلام کو اللہ حکم دے گا، اے آدم آگ کا حصہ، آگ کا گروہ آگ کی طرف روانہ کر دو، آگ کا گروہ تیار کرو اور آگ کے گروہ کو آگ کی طرف، جہنم کی طرف روانہ کرو. وہ سوال کریں گے یا اللہ یہ جہنم کی طرف جانے والا گروہ کتنا ہوگا، میں اپنی اولاد میں سے کس پرسنٹیج پر بندے نکالوں، کتنے بندے جنتی کتنے بندے جہنمی، یہ جہنم میں جانے والا گروہ کتنا ہوگا. تو مالک کی طرف سے جواب آئے گا ہر 1000 میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے بیٹھے ہیں تیرے فقیر تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا جو تیری جنت میں داخل ہوں گے. ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی رحمت سے بچا لینا. ہمارے پلے میں اعمال نہیں ہیں، ہمارے کرتوت ایسے نہیں ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اللہ ہم اپنے عملوں کو نہیں دیکھتے، تیری رحمت کو دیکھتے ہیں. اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. کہا 999 1000 میں سے جہنم میں، 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں. صحابہ کرام نے یہ سنا تو حیران رہ گئے، آوازیں گم ہو گئی، چہرے پر پریشانیاں چھا گئی، مسکراہٹیں اور ہنسی غائب ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کو پریشان دیکھا تو فرمایا عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ. اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ 2 ایسی مخلوق کے ساتھ ہو، 2 ایسی مخلوق تمہارے ساتھ ہیں کہ وہ جب بھی کسی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہیں تو کثرت میں غالب آ جاتی ہیں. جب بھی کسی چیز پہ مقابلہ ہوتا ہے تو کثرت اکثریت انہی کی ہوتی ہے. ایک تو یاجوج و ماجوج اور ایک آدم علیہ السلام اور ابلیس کی ہلاک ہونے والی اولاد. سیدنا آدم کی وہ اولاد جو ہلاکت کی طرف ہے اور ابلیس کی اولاد جو ہلاکت کی طرف ہے. ایک یہ قوم اور ایک یاجوج و ماجوج، یہ 2 قومیں تمہارے ساتھ ہیں. سیدنا عمران کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام کا خوف جاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو، خوش ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، تم لوگوں کے درمیان اس طرح ہو جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ نشان ہوتا ہے. تمہاری مثال لوگوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے اونٹ کے پہلو میں ایک سیاہ نشان یا کسی جانور کے بازو میں ایک چھوٹا سا دائرہ. مسند احمد میں ہے، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ وارضا اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اس حال میں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا اور آپ نے اپنے سر پر ایک کپڑا باندھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا انکم تقولون لا عدو، تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا تُقَاتِلُونَ عَدُوًّا حَتَّى يَأْتِيَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ عِرَاضُ الْوُجُوهِ صِغَارُ الْعُيُونِ. تم کہتے ہو کوئی دشمن نہیں، حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہو گے
تمہاری جنگ جاری رہے گی یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آ جائیں، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، سرخی مائل سیاہ بالوں والے، وہ ہر بلندی سے اترتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے گویا مڑی ہوئی ڈھالیں ہوتی ہیں۔ جب تک یاجوج و ماجوج کا خروج نہیں ہوتا اس وقت تک اہل ایمان، اہل توحید لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد کو جاری رکھیں گے۔ ہاں، جب یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اس کے بعد جنگیں ختم ہوں گی۔ ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنا دی، اور یہ قوم ہمیشہ اس دیوار کو گرانے میں مشغول رہتی ہے۔ وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، دیوار کو کھرچنے میں، نقب لگانے میں، گرانے کی پلاننگ کرنے میں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز اس کو کھرچتے ہیں، کھودتے ہیں، اور جب قریب ہو جاتا ہے کہ اس دیوار میں ایک سوراخ ہو جائے تو ان کا سردار کہتا ہے چلو واپس چلو، صبح آئیں گے، کل کو آئیں گے، اب رات ہونے والی ہے، چلو واپس اپنے مسکن میں۔ صبح کو آئیں گے اور پھر آ کر یہاں سے آگے کام شروع کر دیں گے اور سوراخ ہو جائے گا۔ جب وہ لوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم صبح آئیں گے اور یہ سوراخ ہونے کے قریب ہے، صبح آ کر سوراخ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جب وہ لوٹ جاتے ہیں، رات ہوتی ہے، اپنا کام چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ اس کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اور جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اللہ مالک ان کو لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا۔ اس روز ان کا سردار کہے گا چلو کل آئیں گے اور انشاءاللہ کل تم اس میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ جائیں گے، اور جب دوبارہ آئیں گے تو وہ جہاں تک کھود چکے تھے دیوار وہیں پر ہوگی، اللہ اس کو دوبارہ ٹھیک نہیں کرے گا، ہوگی، اور وہاں سے آ کر وہ سوراخ کریں گے اور اس کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ دیوار کو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پہ چڑھائی کر دیں گے، لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ اٹھیں گے، وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے جو خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ اس حدیث سے دو باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دن رات مسلسل کھدائی سے روکا ہوا ہے۔ اگر وہ مسلسل کھدائی کرتے تو نکل آتے، اللہ ان کو مسلسل کھدائی سے روکے ہوئے ہے۔ اور دوسری بات، قرب قیامت تک جب تک ان کے نکلنے کا وقت نہیں آئے گا اس وقت تک اللہ انہیں انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ وہ ہمیشہ یہ کہیں گے ہم کل یوں کر لیں گے، ہم کل یہاں سے آ کر آگے کام کریں گے۔ اور یہ درس ہے آپ کے اور میرے لیے کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو زبان سے کہیں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو یوں کریں گے، اور اللہ نے نہ چاہا، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہزار پلاننگ کر لیں، ہزار پروگرام بنا لیں، اپنے ذہن میں ہزار ترتیبیں قائم کر لیں، صبح اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اور اللہ نے وہ کام نہیں چاہا تو آپ کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تقدیر آپ کے اوپر غالب آ جائے گی۔ حدیث قرآن پاک میں نہیں آتا؟ مصطفیٰ علیہ السلام سے چند یہودیوں نے آ کر سوال کیے تھے، آپ نے کہا تھا کل جواب دوں گا۔ اس کل کے انتظار میں کتنے دن گزر گئے، یہودی مذاق کر رہے، ہم سے وعدہ کیا تھا آپ نبی ہیں، کل جواب دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی پیاری زبان سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور جب اللہ نے وحی بھیجی جواب دیے تو پہلے یہ کہا کہ آپ نے کیوں کہا تھا میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ نے ان کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ اپنی زبان سے انشاءاللہ کہیں، اور جب وہ کہیں گے وہ جہاں تک کھود کے جائیں گے واپس آئیں گے انہیں اتنی ہی کھدی ہوئی ملے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس انتہائی گھبرائے ہوئے آئے
اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب سے قریب ہو رہا ہے، اس شر سے جو قریب ہو چکا ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعه الابهام والتي تليها۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوف کی حالت میں مومنوں کی ماں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ نے اپنی انگلی کو دوسری پہ رکھا، شہادت کی انگلی کو سوراخ بنا کر دکھایا۔ یہاں سے ایک سبق اور بھی ملتا ہے، کوئی پریشانی کی خبر، کوئی غم کی خبر، کوئی دکھ کی خبر ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کتنے ہی غم ہو، کتنی ہی تکلیفیں ہو، کتنی ہی پریشانیاں ہو، لا الہ الا اللہ کہنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ ان پریشانیوں کو سکون اور امن میں بدل دے گا۔ سیدہ زینب کہتی ہے فقلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے حبیب کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے؟ نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ قال نعم اذا کثر الخبث، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاکت ہے۔ کب؟ جب خباثت زیادہ پھیل جائے، جب نیکی تھوڑی ہو شر زیادہ ہو۔ جائیے ذرا اپنے ماحول، گلی محلے، گھروں کو دیکھو، نیکی زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ مسجد آباد ہے یا مندر آباد ہے؟ مسجد آباد ہے یا سینما آباد ہے؟ مسجد آباد ہے یا فجر کی نماز پہ لوگ گرم نرم بستروں میں سو رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں یا فلمیں دیکھنے والے زیادہ ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے زیادہ ہیں یا گانے گانے والے زیادہ ہیں؟ رکوع اور سجدے کے اندر اپنے رب کو منانے والے زیادہ ہیں یا لوگوں کے سامنے گھنگرو باندھ کے ناچنے والے زیادہ ہیں؟ کتنے گھر ہیں جہاں سے قرآن کی تلاوت گونجتی ہے، آواز آتی ہے، اور کتنے گھر ہیں جہاں پر شیطان کی حکومت ہے، جہاں پر ساز بجتا ہے، گانے بجتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں۔ کتنے گھروں سے عورتیں باپردہ ہو کے نکلتی ہیں اور کتنے گھروں سے عورتیں بے پردہ بے حیا بن کر خوشبوئیں لگا کر میک اپ کر کے سج دھج کے دعوت گناہ دیتی ہوئی نکلتی ہیں۔ کتنے گھروں سے نکل کر اللہ کی مسجدوں میں آتے ہیں اور کتنے گھروں سے نکل کر قبروں پہ سجدے کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سیدہ پوچھتی ہیں اللہ کے حبیب ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ فرمایا جب خباثت زیادہ ہو جائے، شر زیادہ ہو جائے، خیر کم ہو جائے، وہ محاورہ ہے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں۔ اگر خیر والوں نے اپنے ذمہ داریوں کو نہ نبھایا اور ایک ظالمانہ جملے کو اپنے سینے پہ شیطانی جملے کو سجا کے آنکھیں بند کر لی، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، اسی ٹھیکہ لیا، ہم ٹھیکیدار ہیں، جو جہاں لگا ٹھیک لگا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا، وہ سمجھتا ہے بلی کوئی نہیں آن رہی ہے، وہی ہے بس چاکا ہی ہے، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور بلی اس کا شکار کر لیتی ہے۔ اگر شر پھیل رہا ہو، بے حیائی پھیل رہی ہو، برائی پھیل رہی ہو، اور خیر والے دیندار قرآن و حدیث کی محبت رکھنے والے آنکھیں بند کر لیں تو سمجھ لو ان کی ہلاکت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا جب شر پھیل جائے گا، شر زیادہ ہوگا، خباثت زیادہ ہوگی، تو پھر ہلاکت اور بربادی ہے۔
صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرمائے گا یا آدم، اے آدم، آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں، ساری خیر اور بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا جہنم والوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے یا اللہ جہنمیوں کا گروہ کتنا ہے؟ مالک فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999 999 یہ جہنم کا ایندھن ہے اور ایک جنت میں جانے والوں کا۔ یہ وہ وقت ہوگا، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ خوف کی یہ کیفیت، غم کی یہ کیفیت، دکھ کی یہ کیفیت، پریشانی کی یہ کیفیت، بچے اس غم کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ آج تو یقین نہیں آتا، آج تو قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں کہانیاں لگتی ہیں، کس سے لگتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جب تک مولوی صاحب بول رہے ہوتے ہیں تب تک سر ہلتا رہتا ہے جی، اور جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یقین کی دولت عطا فرما دے اور ہم ان باتوں کو اپنے دل کی گہرائیوں تک مان لیں کہ یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ خوف کی یہ کیفیت ہوگی، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، تم دیکھو گے لوگ مدہوش ہیں جیسے نشئی مدہوش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کون ہوگا 999 جہنم میں اور ایک جنت میں؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 ہوگے، ساری جنت کے لوگوں میں سے تمہاری تعداد 1/4 ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اہل جنت کا 1/3 تم ہوگے۔ ہم نے پھر خوش ہو کر اللہ اکبر کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جنت کی نصف تعداد، آدھی تعداد تمہاری ہوگی، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد تمام جنت کے باسیوں میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے خوش ہو کر اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جس طرح ایک سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے، وائٹ کلر کا بیل ہو، بچڑا ہو، اور اس پر ایک بال جو ہے وہ کالا ہو، سب کو نظر آئے گا نا دور سے۔ فرمایا تم ایسے ہو جیسے سفید بیل کے اوپر ایک کالا بال، یا پھر سیاہ بیل کے بدن پر ایک سفید بال، بیل کے سارے بال سیاہ ہو، ایک کالا ہو، ایک سفید ہو، دور سے نظر آئے گا نا، وائٹ کے اندر بلیک چمکتا ہوا، بلیک کے اندر وائٹ چمکتا ہوا۔ فرمایا تمہاری یہ مثال ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونا، حکومت کرنے کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور پھر فرمایا فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، حکم دے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں اپنے کچھ ایسے بندے چھوڑنے والا ہوں، نکالنے والا ہوں جن سے جنگ کرنے کی کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، جن کا مقابلہ کرنے کی کسی میں پہنچ نہیں ہے۔ مخلوقات میں میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، ایک گروہ ایسا ہے
جس کے اب نکلنے کا وقت آ رہا ہے میں اس کو نکال رہا ہوں. کسی میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرت نہیں. آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةٍ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، کہ اللہ یاجوج و ماجوج کو جب ان کا وقت آئے گا ان کو آزاد کرے گا، ان کو چھوڑے گا، تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. جب ان کے بھیجے جانے کا وقت آئے گا وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے. ان کا پہلا گروہ ایک جھیل کے پاس سے گزرے گا. اس لشکر کا پہلا گروہ ہراول دستہ ایک جھیل کے پاس سے گزرے گا، اس کا سارا پانی پی جائے گا. اور اسی لشکر کا جب آخری دستہ اس جھیل کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا اس کو دیکھ کر یہاں شاید کبھی پانی ہوتا تھا، یہاں کبھی پانی بھی تھا. پہلا دستہ اس پانی کو ایسے پی جائے گا کہ وہاں پر اس کا نشان بھی باقی نہ رہے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر یاجوج و ماجوج زمین پہ چلتے چلتے جبل خمر تک جا پہنچیں گے. اب وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، زمین والوں سے کو تو صفایا کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں اور اپنے تیر آسمان کی طرف چھوڑیں گے. اللہ مالک بطور آزمائش ان کے تیروں کو خون سے رنگین کر کے واپس ان کی طرف اتارے گا، پھینکے گا. وہ رنگین خون سے ہو کر واپس آئیں گے. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے، ان کو گھیرے میں لے لیں گے. مسلمانوں کا اتنا شدید گھیرا ہوگا کہ مسلمانوں میں اس وقت اگر کسی کو بیل کا سر مل جائے، آپ نے فرمایا وہ ان کو اتنا اچھا لگے گا، ان کے نزدیک اتنا قیمتی ہوگا جتنا آج تمہیں کوئی 100 دینار دے دے. مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں تو کیا پکاتے ہیں؟ گوشت بھونتے ہیں تو سیری پکا کے رکھ چھڈو نا کے خوش ہوں گے. لیکن اگر غربت ہو، پریشانی ہو، کھانا نہ ہو تو جب سیری بھی مل جائے تو کتنی خوشی ہوگی. آپ نے فرمایا اگر آج تمہیں کوئی 100 دینار دے، تم جتنے اس 100 دینار کو حاصل کرنے پہ خوش ہوں گے، اس وقت اس محاصرے میں اگر کسی مسلمان کو بیل کا سر مل جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیجے گا. وہ جتنی بھی مضبوط مخلوق ہو، وہ جتنی بھی بڑی مخلوق ہو، ہے تو رب کی مخلوق، ہے تو اللہ کے بندے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. سارے عاجز ہیں، سارے مجبور ہیں، سارے کمزور ہیں، سارے منگتے ہیں، سارے سوالی ہیں، سارے بھوکے ہیں، سارے محتاج ہیں. عرش والا رب سب کا داتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جب اللہ سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے، ان سے اس محاصرے سے نجات کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے، تو اللہ ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک کیڑے کو یاجوج و ماجوج کی گردن پہ پیدا کرے گا، اس کو بھیجے گا. اس کیڑے کی وجہ سے ایک لمحے میں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. دنیا کے اندر اگر آپ کو اللہ کی نعمتیں مل جائیں، دنیا کے اندر انسان کو اگر کچھ اختیارات مل جائیں، وہ کبھی بھی نہ بھولے کہ یہ نعمتیں دینے والا عرش والا اللہ ہے. جو آج دے رہا ہے کل چھین بھی سکتا، جو آج عطا کر رہا ہے کل کو پکڑ بھی سکتا ہے.
اپنی کیفیت یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو میں ہوں اور جو چاہے کر گزرے، جو چاہے کرے، وہ عرش والا اللہ ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی پکڑ کو، اللہ کے عذاب کو، اس عذاب کی شدت کو کبھی نہ بھولیے۔ ایک چھوٹا سا حقیر سا کیڑا مالک بھیجے گا، ان کی گردن پہ پیدا ہوگا اور ایک لمحے میں اللہ سب کو موت دے دے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مختار کل اللہ ہے، یفعل ما یرید اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ پیر و بابا، شیخ و مرشد، امام و حضرت، ان کو مختار کل نہ سمجھو، ان کو کرنی بھرنی دھرنی والا نہ سمجھو۔ یہ منگتے ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کا خالق مالک رازق عرش والا الہ ہے۔ ہر کسی کو اس کے مقام پہ رکھو۔ پیروں، فقیروں، بابوں، حضرتوں، شیخوں، مرشدوں کو بلند کر کے الہی صفات نہ دو۔ یہ بابا جو چاہے کر لے، پیر عبد القادر جیلانی جو چاہے کر لے، فلاں حضرت جو چاہے کر لے، جو چاہے کرے، وہ صرف ایک ذات ہے اور اس کا نام رحمان اور رحیم اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی سب محتاج۔ اللہ ایک الہ بھیجے گا، آنے واحد میں سب مر جائیں گے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے، زمین پہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کے جسموں کی بدبو سے بھر نہ گئی ہو۔ ان کے جسموں کی گندگی اور بدبو پھیل چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے اس حدیث پر، کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ انبیاء میں ان کا شمار نہیں ہوتا؟ یہ عقیدہ رکھنے والوں کے انبیاء مختار کل ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ یہاں بار بار عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عقیدہ سمجھانے کے لیے اس حدیث میں اس نقطے پر غور کیجئے کہ مختار کل صرف ایک اللہ ہے، جو چاہے کر گزرے صرف ایک اللہ ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، ان کی اپنے اختیار میں سب کچھ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ ان لاشوں کو اٹھائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا ان لاشوں کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے مٹی، گارے، اون، بالوں کے بنے ہوئے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنا پھل اگا، اپنی انگوری نکال، اپنی پیداوار نکال، اپنا پھل اگا، اپنی برکت کو لوٹاؤ۔ اس وقت ایسی برکت ہوگی، ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ انار کا خول جو چھلکا ہوگا، وہ خول اتنا بڑا ہوگا کہ جس جماعت نے اس انار کو کھایا ہے وہ سارے اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکیں گے۔ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میرے نبی کی بات میں شک کرنے والا کبھی مومن ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا مومن اس کو سنتے ہی احادیث رسول کو اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں۔ اس انار کے خول میں وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ دودھ میں اللہ ایسی برکت دے گا کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے اس اکیلی اونٹنی کا دودھ کافی رہے گا۔ والی ایک گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔
دودھ دینے والی ایک بکری پورے گھر کے لیے کافی ہوگی۔ پھر اللہ مالک ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا، پاک ہوا کو بھیجے گا جس کو ہر مومن اور مسلم اپنی بغلوں کے نیچے محسوس کریں گے، اور اس ہوا سے اللہ کی رحمت ہوگی، مومن مسلم کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ پھر دھرتی پہ سوائے شریروں کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ شریر ترین قوم، شریر ترین لوگ دھرتی پہ باقی رہیں گے، جو گدھوں کی طرح اعلانیہ طور پہ بدکاری کریں گے۔ مومنوں کو اللہ اس ہوا کو بھیج کر جو ان کی بغلوں کے نیچے سے انہیں لے گی، ان کی روحوں کو قبض کر لے گا۔ انہی شریر لوگوں پر پھر اللہ قیامت کو قائم کرے گا۔ ترمذی میں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ ایسے پرندوں کو بھیجے گا جن کی صورت جیسے 2 کوہانوں والا اونٹ ہوتا ہے، ان کی طرح بڑی بڑی گردنوں والے، وہ ان لاشوں کو اٹھائیں گے، یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو، اور پھر ایک گہرے گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ مسلمان ان کے تیروں کمانوں ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی کثرت کتنی ہوگی کہ ان کی اس چھوڑی ہوئی لکڑیوں سے مسلمان 7 برس تک آگ جلائیں گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جیسے فرمان الہی ہے من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ مسلمان اپنے شہروں میں، اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، اپنے مویشیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ یاجوج و ماجوج زمین کا سارا پانی پی لیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا، اس کا سارا پانی پی لیا جائے گا اور وہ خشک ہو جائے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ وہاں پر پہنچے گا تو کہے گا اس جگہ پر کبھی پانی بھی ہوتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا جب زمین کے سارے لوگ اپنے شہروں اور اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے تو ان میں سے یاجوج و ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، ان سے تو جنگ کر لی، ان کا تو صفایا کر دیا، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کرتے ہیں، اور وہ اپنے نیزے کو لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف پھینکے گا، وہ خون آلودہ ہو کر واپس آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوگی۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس کے اثر سے سب کے سب مر جائیں گے اور سب کی آہٹ بھی نہیں آئے گی۔ مسلمان کہیں گے جو اپنے قلعے میں بند ہے کہ کوئی ہے ایسا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈالے اور باہر جا کر رپورٹ لے، حال لے ہمارے دشمن کا کیا حال ہے، کیا انجام ہوا ہے۔ ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی آہٹ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کر لے گا، اسے یقین ہوگا باہر جاؤں گا، اگر وہ زندہ ہوئے تو نہیں چھوڑیں گے، وہ مرنے کی تیاری کرے گا اور اپنے قلعے سے نیچے اتر کر دیکھے گا تو کیا پائے گا کہ سب یاجوج و ماجوج سب ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے اور مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ وہ خوشی سے پکار اٹھے گا مسلمانوں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے دشمنوں کا صفایا کر دیا، مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے۔ یاجوج و ماجوج کے بعد پھر کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوگی، یہ آخری لڑائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے گا تو زمین میں سوائے مومنوں کے کوئی نہیں بچے گا، خیرات و برکات ہر طرف پھیل جائیں گی، ان کے دل آپس میں پاک اور صاف ہو جائیں گے، جنگ جدال قتال اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں، سیدنا سلمہ بیان کرتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے عرض کی اللہ کے نبی لوگوں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا، ہتھیار رکھ دیے اور لوگوں کا خیال ہے کہ اب کوئی لڑائی نہیں، جنگیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے غلط کیا، لڑائی تو اب آئی ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہے گا، مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں کو جنہوں نے اللہ رزق دے رکھا ہے
ٹیڑھا کر دے گا، وہ جماعت قیامت تک اللہ کی راہ میں لڑتی رہے گی۔ یہ لڑائی یاجوج و ماجوج کے نکلنے پر موقوف ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا، ان کے نکلنے کے بعد بھی حج و عمرہ باقی رہے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کی وہ بنائی ہوئی دیوار کیا کسی انسان نے اس کو دیکھا ہے؟ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں تعلیقاً ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، وہ ایک دھاری دار چادر کی طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی اس بات کی تصدیق کی۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن ابی عمر نے اہل مدینہ کے ایک شخص سے موصولاً روایت کیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کو ابن ابی عمر نے اہل مدینہ کے ایک شخص سے موصولاً روایت کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھی۔ آپ نے پوچھا وہ کیسی تھی؟ اس نے عرض کی دھاری دار چادر کی طرح، ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا واقعی تم نے اس دیوار کو دیکھا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی بات اب کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر وہ فرمان مصطفیٰ کو اپنی عقل کی بنیاد پہ پرکھتا ہے تو یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے کہ مصنوعی سیارے ہر جگہ کی رپورٹنگ کرتے پھرتے ہیں، ایک ایک جگہ کی تصویریں لیتے ہیں، آج تک اس کے اندر یہ اس کو نہیں دیکھ سکے۔ تو آئیے اس کا جواب سنیے۔ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا احاطہ کرنا تو صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہی کو علم ہے اس کی کتنی مخلوقیں ہیں، مخلوقات کتنی ہیں، کہاں کہاں ہیں، کس کس کا کیا کیا رزق ہے، وہ علم کس کے پاس ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب ہر مخلوق کا علم اللہ کے پاس ہے تو داتا بھی اللہ ہے۔ جس کو صرف بندوں کا نہیں پتا وہ داتا کیسے بن سکتا ہے؟ ہر مخلوق کا علم اللہ کے پاس ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں سے اس کی دیوار کو اوجھل کر رکھا ہو۔ اللہ کی حکمت میں سے، اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے خود لوگوں سے اوجھل کر رکھا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہو جو انہیں دیکھنے میں مانے ہو، جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا۔ انہیں ایک میدان کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور زمین کے چند کلومیٹر کے علاقے میں 40 برس تک بنی اسرائیل بھٹکتے رہے۔ اللہ نے پردے ڈال دیے، اور جب اللہ پردے ڈال دے تو ان پردوں کو اٹھا کون سکتا ہے؟ قرآن پاک اس کی خبر دیتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ کہ اب یہ زمین ان پر 40 برس کے لیے اللہ نے حرام کر دی۔ اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، ہر چیز کے لیے ایک معین میعاد وقت مقرر کر رکھا ہے۔ مالک ارشاد سنیے وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یاجوج و ماجوج کے بارے میں وارد احادیث حقیقت پر مبنی ہیں، ان پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ان کے بارے میں وارد احادیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ان کی کثرت تعداد کے سبب کوئی ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے نجات پانے والے، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے نجات پانے والے جو باقی مسلمان ہوں گے ان کا محاصرہ کریں گے۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان کی گردنوں پہ کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں سے بدبو پھیل جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر ایسی جگہ پر پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین کا 3 جگہ پہ دھسنا. صحیح مسلم میں ہے, سیدنا حذیفہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نبی ہمارے پاس تشریف لائے, ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم نے کہا قیامت کا. آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات, اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو. اور ان 10 نشانیوں میں سے 3 خسوف, خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب, مشرق مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھس جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے لہو و لعب میں رات گزاریں گے, جب صبح ہوگی تو اللہ سب کے سب کو خنزیر بنا دے گا. اس امت کے بعد قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا. جب صبح ہوگی لوگ کہیں گے آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا, آج رات فلاں قبیلے کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا. ان پر پتھر برسائے جائیں گے, ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلی قوموں کو حدیث کے الفاظ سنیے گا, پہلی قوموں کو شراب پینے, سود کھانے, مردوں کے ریشم پہننے, گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا. جیسے پہلی قوموں کو ان کے ان جرائم کی وجہ سے برباد کیا گیا, اس امت کے اندر بھی یہ ہوگا. سوچئے اللہ کے لیے کہیں میں اور آپ اس گناہ کے اندر, اس لعنت کے اندر, پرانی قوموں کی بربادی اور ہلاکت کے اسباب کے اندر گرفتار تو نہیں ہو گئے. پھر سن لیجئے, شراب پینے, سود کھانے, مردوں کا ریشم پہننے, گانے بجانے والی عورتوں کو اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے جس طرح پہلی قوموں کو برباد کیا گیا, اس قوم کو بھی دھسا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی امتی خسف و مسخ و قذف, میری امت کے اندر خسف ہوگا, مسخ ہوگا اور پتھروں کی بارش ہوگی. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ. ایک شخص تکبرانہ انداز کے اندر اپنی چادر کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہوگا, اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا اور اس میں قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکانا, ٹخنوں کو ڈھانپنا, اپنی ثوب, اپنا پجامہ, اپنے کپڑے اتنے لمبے رکھنے کہ وہ زمین پہ چلتے جائیں. تکبر کا یہ انداز اتنا خطرناک ہے, اتنا شدید ہے کہ اسی جرم کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندے کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا. ہمارے نزدیک تو یہ گناہ ہی کوئی نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں, پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں, مسجد سے نکلتے ہیں, پینٹ نیچے کر لیتے ہیں, جیسے نعوذ باللہ اللہ کی حکومت صرف مسجدوں تک ہی ہے, مسجد میں ہی اللہ کی بات ماننی, باقی ہم آزاد ہیں. اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور یہ گناہ کتنی بربادی کی وعید لے کر آیا ہوا ہے. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت انس سے فرمایا اے انس, لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے, ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے. اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمین سے, اس کی زرعی پیداوار سے, اس کے بازاروں سے, اس کے امراء کے دروازوں سے بچ کر رہنا. تم دیہاتی نواحی علاقے کی تک رہنا, کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا, ان پر پتھروں کی بارش ہوگی, وہاں زلزلے آئیں گے, کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے جو صبح ہونے سے پہلے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے. جن گناہوں پر چل کر سابقہ امت بربادی کی
دہانوں پہ پہنچی، اللہ ہمیں ان گناہوں سے معاف رکھے، دور رکھے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔